عیب دین کو محفوظ رکھنے کے لیے جن کرداروں کو چنا وہ کردار بھی اتنے ہی بے عیب تھے جیسے دین بے عیب تھا، جیسے دین بنانے والا بے عیب تھا اور دین پہنچانے والا بھی بے عیب تھا۔ پروردگار نے اس گھر سے جو بھی منسلک ہوا ہے اور کبھی اس بات پر پریشان نہ ہوا کرو کہ تم کیا مانگ سکتے ہو، دیکھا یہ کرو کہ وہ کیا دے سکتے ہیں۔ وہ کیا دے سکتے ہیں، اور کبھی بھی پریشان ہو کے اس گھر سے نہ مانگا کرو۔ اس گھر میں آنے والے صرف فرشی نہیں ہیں، عرشی بھی ان سے مانگتے ہیں۔ مانگنے والے صرف زمین سے نہیں آئے، عرش والے بھی مانگنے کے لیے آئے۔ اگر کسی کو توجہ میری طرف رکھنی ہے، کسی حوالے کی ضرورت ہے تو وہ قرآن پڑھے۔ وہ کون تھا جو روٹیاں لینے در بطول پہ آیا کرتا تھا؟ ہم جو کچھ بھی بیان کریں اہل بیت کی فضیلت میں، یہ ہماری عقلوں کی حد ہے، آل محمد کی فضیلت کی حد نہیں ہے۔ بولو سے آل محمد کی فضیلت کی حد نہیں، یہ حد ہماری عقلوں کی حد ہے کہ ہم کتنا سوچ سکتے ہیں۔ وہ کیسے ہیں ان کو بتانے کے لیے یا کلام اللہ کی ضرورت ہے یا رسول اللہ کی ضرورت ہے۔ فضائل پروردگار ان کے فضائل کو اتنا پسند کرتا ہے، توجہ کرنی سب، اللہ ان کے فضائل کو اتنا پسند کرتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو شے محبوب ہو بندہ چاہتا ہے کہ اس کا ذکر ہوتا ہے۔ بولنا ہے میرے ساتھ، جو شے محبوب ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا محبوب تھا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ بولا کیا جس نے عصا دیا تھا اسے نہیں پتا کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ بولو سے پتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے، مگر وہ جانتا ہے کہ موسیٰ خوش کس بات سے ہوتا ہے کہ وہ اس کی محبوب شے کا ذکر چھڑے وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے خوش کرنے کے لیے پوچھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہیا عصایا، یہ میرا عصا ہے، اتوکل علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، احش بہا علی غنمی، میں اس سے اپنی بکریوں جو بولو سے میرے ساتھ، یہ حضرت موسیٰ، یہ قرآن ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ میں اس سے بکریاں ہانکتا ہوں، میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں، میں اس کا خیمے بناتا ہوں۔ پوچھا تو یہ تھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ فضائل پڑھ رہا ہے کہ میں خیمہ بناتا ہوں، میں پتے جھاڑتا ہوں، تو معلوم ہوا موسیٰ کو محبوب تھا عصا۔ اسی لیے جبریل جانتا تھا چادر میں کون ہے، یہ جانتا تھا اللہ خوش کس بات سے ہوتا ہے۔ اللہ خوش کس بات سے ہوتا ہے، تو اسی لیے پوچھتا یا رب من ھذا تحت الکسا، پروردگار یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ فرمایا انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک تسری الا فی محبت هؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکسا۔ عربی میں قصیدہ ہو تو جائز ہے، اردو میں ہو تو ناجائز ہے۔ کسی کے فضائل کو کہتے ہیں، جو ہے
قصیدہ کسی کے فضائل کو کہتے ہیں، اور فضائل وہ ہیں جو پروردگار خود کہہ رہا ہے۔ توجہ میری طرف، عزتی فجلال انی ما خلقت السماء والمبنیۃ، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم۔ جب ان کی تعریف کرتا ہے پہلے اپنی عزت کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ دیکھیں دو منصب ہیں، ایک منصب نبوت ہے، ایک منصب امامت ہے۔ پریشان ہو تو مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حضرت اللہ دیں۔ دو منصب ہیں، ایک منصب نبوت ہے، ایک منصب امامت ہے۔ اور فرمانا اس بات میں، منصب نبوت کیا ہے؟ آدم سے لے کر غدیر تک منصب نبوت ہے۔ بولو سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر غدیر تک منصب نبوت ہے، اور غدیر سے لے کر قیامت تک منصب امامت۔ مطلب کیا ہے کہ آدم سے غدیر تک ذمہ داری ہے نبوت کی، غدیر سے قیامت تک ذمہ داری ہے امامت کی۔ آدم سے غدیر تک ذمہ داری اللہ نے رکھی ہے نبوت کی، نبوت سے قیامت، غدیر سے قیامت تک کی ذمہ داری امامت کی ہے۔ یعنی پچھلے عرصے کا ذمہ دار نبی ہے، اگلے عرصے کا ذمہ دار علی ہے۔ بولو تو یہی تو اعلان غدیر ہے۔ اب پروردگار نے ان دونوں منصبوں کو ایک مقام پہ اکٹھا کیا، درمیان میں سیدہ زہرا کو رکھا۔ سیدہ زہرا کی نسل نبوت کی بھی ذمہ دار ہے، امامت کی بھی۔ امامت کی ذمہ داری بھی اسی خاندان پہ ہے، نبوت کی ذمہ داری بھی اسی خاندان سے ہے۔ یعنی فاطمہ کی نسل چلے گی، بولنا ہے میرے ساتھ، جو نبوت کی بھی محافظ ہوگی، جو امامت کی بھی محافظ ہوگی۔ اسی لیے محمد مصطفیٰ کو بار بار سیدہ کی تعظیم کے لیے اٹھنا پڑا۔ دیکھیں بہت بڑا مقام ہے سیدہ طاہرہ کا، اتنا بڑا مقام ہے۔ سب سے پہلے تو دنیا اگر دیکھے کہ اس کی ماں ہی خدیجہ ہے، بولنا چاہیے، اللہ نے سیدہ زہرا کی ماں وہ بنائی جو موسلائے محمد ہے۔ یہ عصمت ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی، کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی میں مصطفیٰ نے دوسری شادی کا تصور بھی نہیں کیا۔ بولو جن کو سمجھ، پاک پیغمبر نے جتنے عرصے سیدہ خدیجہ رہی ہے، پاک پیغمبر نے دوسری شادی کا سوچا بھی نہیں۔ توجہ میری طرف رکھیں، دوسری شادی تب کی جاتی ہے جب پہلی میں کوئی کمی ہو۔ اتنی کامل اور اکمل زندگی ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی کہ جتنا عرصہ بی بی نے پاک پیغمبر سے گزارا ہے، آیتیں آئی ہیں قرآن مجید کی، مگر آیتوں میں آپ تذکرہ دیکھیں
یا دو کا ہے یا دو سے زیادہ کا ہے، ایک کا نہیں ہے۔ خدیجہ رہی ہی ایک ہے، بولو سیدہ خدیجہ الکبریٰ ایک ہی۔ اگر قرآن کہے قد سغت قلوبکما، تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے، دو میں خدیجہ ہے ہی نہیں۔ اگر کہے توجہ میری طرف رکھیں، قل لازواجک و بناتک، اپنی ازواج سے کہو خدیجہ رہی ہی اکیلی ہے۔ مجھے جملہ کہنے کی اجازت دو، قرآن کو جس کی زندگی کے بارے میں کچھ نہ کہنے کی ضرورت پڑے اسے خدیجہ ہے۔ مقام جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا، توجہ میری طرف رکھیں، ممنون ہے اسلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ۔ آگے یہ بات تو کرنے لگا، دنیا نے اسلام پر اس وقت خرچ کیا، اسلام پر دنیا نے اس وقت خرچ کیا جب آیت آ گئی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ توجہ میری طرف رکھو، آیت آئی پھر دنیا نے خرچ کیا۔ خدیجہ نے آیت سے پہلے خرچ کیا، بولو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے آیت سے پہلے خرچ کیا۔ دنیا نے خرچ کر کے اطاعت کی ہے، خدیجہ نے خرچ کر کے احسان کیا ہے۔ دو ہستیاں ایسی ہیں جن کا اسلام پر احسان ہے، ایک خدیجہ الکبریٰ ہے، ایک سرکار ابو طالب۔ یہ دو ایسے کردار ہیں، دنیا کلمہ پڑھ کے خوش ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے صرف کلمہ پڑھا نہیں، کلمے کو پالا ہے۔ کلمے کو پالا ہے، جاگنا میرے ساتھ۔ کون پال رہا تھا؟ محمد مصطفیٰ سرکار ابو طالب۔ بولو صحیح۔ چاہتا ہے مشرک اور کافر کہ مصطفیٰ قتل ہو جائے، مگر یہ بستر کون بدل رہا تھا؟ بولو صحیح میرے ساتھ۔ یہ بستر کون بدل رہا تھا؟ سرکار ابو طالب۔ اس بستر پہ کبھی طالب کو سلاتے ہیں، کبھی عقیل کو سلاتے ہیں، کبھی جعفر کو سلاتے ہیں، کبھی حیدر کو سلاتے ہیں۔ ان بستروں پہ سلا کے پاک تابت سرکار ابو طالب کائنات کو سمجھا رہے ہیں کہ علی کو بیٹا سمجھتا ہوں، محمد کو دین سمجھتا ہوں۔ یہ وہ کردار ہے اسلام میں، توجہ میری طرف رکھیں، ایسے معصوم کردار ہیں۔ 5 میں سے 4 چادر میں آ گئے ہیں، علی بھی ہے، محمد بھی ہے، حسن بھی ہے، حسین بھی ہے، 4 ہیں مگر آیت رکی ہوئی ہے۔ بولو تو صحیح۔ 4 ہیں مگر آیت رکی ہوئی ہے، جس کے انتظار میں آیتیں رکی رہیں اسے فاطمہ کہا۔ یہ آیت پڑھتے ہو، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بولو تو صحیح۔
یہ پیغمبر جب سیدہ کے دروازے پہ آتے تھے پہلے اسی آیت کی تلاوت کرتے تھے. بولنا میرے سامنے. یہ پیغمبر کا وتیرہ تھا کہ دروازہ زہرا پہ آ کے پہلے آیت تطہیر پڑھتے تھے تاکہ کائنات کو سمجھ جائے کائنات کہ یہ آیت تطہیر کی وہ مصداق ہے جس کا اس سے رشتہ ہوگا وہ اہل بیت میں ہے. پروردگار اس گھر سے جو بھی منسلک ہوا ہے چاہے وہ ابو ذر غفاری ہی کیوں نہ ہو. یہ کردار ہے ابو طالب کا. حضرت ابو ذر غفاری کائنات کا سچا ترین صحابی. بولو صحیح میرے ساتھ کوشش کرو. سچا ترین صحابی ہے حضرت ابو ذر. اس کے اسلام کا آج تک 5 بندوں میں کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے پہلے اسلام لائے تھے مگر آج تک تاریخ فیصلہ نہیں کر سکی کہ ان میں 5 میں کون پہلے لایا تھا. نہیں توجہ میری بات پہ توجہ نہیں کی. توجہ رہے. یہ تاریخ فیصلہ نہیں کر سکی. کوئی بھی ایسا نہیں جس نے کہا ہو کہ میں ابو ذر سے پہلے مسلمان تھا. یہ صحابیت کا مقام اور درجہ ہے. حضرت ابو ذر یہ دمبے بھیڑیں تھی چرا رہے تھے. ایک بھیڑیا بار بار حملہ کرتا تھا. بار بار حضرت ابو ذر نے اسے ہٹایا وہ پھر حملہ کرتا. حضرت ابو ذر نے پھر جب اس نے حملہ کیا اسے روکنے کے لیے اپنا عصا اٹھایا تو دیکھے کہا کتنا رذیل ہے تو کہ بار بار تو حملہ کر رہا ہے. ایک کہنا تھا کہ وہ بھیڑیا گویا ہوا دیکھ کے کہتا ہے مجھ سے بھی زیادہ رذیل لوگ تو مکے میں رہ رہے ہیں کہ سچا رسول آیا ہے اسی کو جھٹلا رہے ہیں. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد. توجہ فرما رہے ہیں. اب ذرا غور فرمانے اس بات. تڑپ ہوئی دل میں اسی تلاش میں نکلے کہ وہ رسول جو آیا ہے سچا رسول ہے. کیونکہ اب یہ بات ہو گئی بھیڑیے کی زبان سے سن لیا ابو ذر نے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی سچا رسول مکے میں آیا. یہ سچے رسول کی تلاش میں نکلا. سبحان اللہ. لوگوں سے پوچھ رہا ہے کوئی رسول آیا ہے. سبحان اللہ. لوگ چونکہ جو ایمان نہیں رکھتے تھے وہ کہہ رہے ہاں ایک مجنون نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ رسول ہے. یہ تلاش کرتے کرتے میرے خیال میں ہم پر نیند آئی. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. یہ تلاش میں نکلا. نکلتے نکلتے جب سامنے حضرت ابو طالب آئے نا نگاہوں میں نگاہیں ڈالی. سبحان اللہ. دیکھ کے کہتے ہیں سنا ہے کہ یہاں مکے میں ایک سچا رسول آیا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. کہا تمہیں اب دیکھو یہ حفاظت ابو طالب ہے. کہا تمہیں اس سے کیا غرض. کہا میں تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں. سبحان اللہ. بولا میرے سبحان ساتھ اللہ. میں اس نبی کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں. سرکار ابو طالب نے کہا یہ گھر چھوڑ دے یہ جو سامنے دروازہ ہے نا اس کے اندر چلا جا پھر تجھے پتا چلے گا کہ نبی آیا ہے. توجہ میری طرف. یہ گیا. جب وہاں پہنچا تو حضرت حمزہ وہاں موجود تھے. ان سے پوچھا کہ کوئی نبی آیا ہے. توجہ میری طرف. کیونکہ حفاظت درکار تھی. کہا تجھے اس سے کیا غرض. کہتا میں تصدیق کے لیے آیا ہوں.
اب یہ حفاظت ہے ابو طالب کی کہ جس نے محمد سے ملنا ہے پہلے ابو طالب کو ملے پھر حمزہ سے ملے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. توجہ ہے سب؟ ماشاءاللہ. حضرت حمزہ سے بات ہوئی. حضرت حمزہ نے کہا کہ اگر وہ اس تلاش میں نکلا ہے تو اگلے دروازے پہ داخل ہو، جو شخص بیٹھا ہوگا وہ بتائے گا. ماشاءاللہ. یہ اگلے دروازے کے اندر گئے، وہاں جعفر تیار تھے، ان سے باتیں ہوئی. کہا تجھے کیا غرض ہے؟ اس کے بعد کہا اگر تو سچے رسول کی تلاش میں نکلا ہے تو وہ اگلے دروازے میں چلا جا. جب وہاں گیا تو علی المرتضیٰ بیٹھے تھے. جو سلامت مولا امیر المومنین بیٹھے تھے. سبحان اللہ. کہا سنا ہے یہاں ایک سچا رسول آیا. سبحان اللہ. کہا ابو ذر تو نے سنا صرف نہیں ہے، تو دیکھ کے بھی آیا ہے. تو دیکھ کے بھی آیا ہے. اب یہاں آ کے حضرت ابو ذر نے پیغمبر اکرم کی زیارت کی. یعنی اتنی حفاظت تھی ابو طالب کی کہ جس نے بھتیجے سے ملنا ہے پہلے حمزہ کو ملے، پھر جعفر تیار کو ملے، پھر حیدر کرار کو ملے، پھر محمد مصطفیٰ تک پہنچے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ جانے کس معیار پہ حفاظت کر رہے ہیں ابو طالب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہ مقام حضرت ابو طالب کا کہ 2 بچے حضرت ابو طالب نے پالے. ایک پل کے نبیوں کا سردار بنا، ایک ولیوں کا سردار بنا. یہ حدیث سارے لوگ پڑھتے ہیں. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. بے شک. توجہ میری طرف رکھتی ہے. نبی سچا کہہ رہے ہیں، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. پالنے والا اسے پالتا ہے. اگر پالنے والے کا مذہب ہندو ہے تو پلنے والا ہندو بنے گا. پالنے والے کا مذہب عیسائی ہے تو پلنے والا عیسائی بنے گا. پالنے والے کا مذہب یہودی ہے تو پلنے والا یہودی بنے گا. اب بھی دنیا کو سمجھ نہیں آئی. توجہ میری طرف رکھنی ہے. 2 بچے ابو طالب نے پالے ہیں. ایک نبیوں کا سردار بنا ہے، ایک ولیوں کا سردار بنا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. پل کے جو مذہب محمد کا وہ پالنے سے پہلے ابو طالب کا. دونوں سے پل کے جو مذہب محمد مصطفیٰ کا وہ مذہب سرکار ابو طالب کا. واقعات بہت ہیں جو ابو طالب نے اسلام کے لیے کس طریقے سے حفاظت کی ہے محمد مصطفیٰ کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ کہہ دینا آسان ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. توجہ ہے؟ جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا وہ تو مارنے آئے تھے، جس نے نہیں پڑھا وہی تو بچاتا رہا. کون عبادت کر رہا؟ بے شک. سرکار ابو طالب ہے. بے شک. جاگنا میرے ساتھ. ماشاءاللہ. اور ابو طالب اس عالم کا نام ہے. جاؤ اعلان نبوت سے پہلے سرکار ابو طالب کے ہاں اولاد ہوئی ہے. عقیل بیٹا ہے، جعفر تیار بیٹا ہے، طالب بیٹا ہے، علی بیٹا ہے. سبحان اللہ. یہ اعلان نبوت سے
پہلے ہیں۔ اعلان نبوت تو علی 10 سال کے ہوئے پھر ہوا، سب سے چھوٹے تو علی ہیں، طالب ہیں، پھر عقیل ہیں، پھر جعفر طیار ہیں، اور پھر حیدر کرار۔ سب سے چھوٹے حضرت مولا علی 10 سال کے ہوئے پھر اعلان نبوت ہوا۔ ان کے نام ہی دیکھو رکھنے والا ابو طالب ہے۔ اگر غیر مسلم نام ہوتے تو عقیل کا نام کیوں بدلا ہے؟ توجہ میری طرف، عقیل کا نام تو نہیں بدلا گیا، جعفر کا نام تو نہیں بدلا گیا، طالب کا نام تو نہیں بدلا گیا، علی کا نام تو نہیں بدلا گیا۔ توجہ ہے سب؟ معلوم ہوا یہ گھر وہ تھا جس سے اسلام کی ابتدا ہوئی۔ توجہ میری طرف۔ اب مولا علی کی خواہش ہے کہ کوئی ایسا بیٹا ہو جو حسین کا ناصر بنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، توجہ فرمائیں۔ ماشاءاللہ۔ قسمیں بالکل مختصر، میرے بات بھی کسی نے پڑھنے میرے ساتھ؟ اچھا بیٹھے۔ اب آپ کی توجہ ہو تو میں نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، سب جواب دینا، نعرہ حیدری، میرے آواز سے زیادہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علی علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، نعرہ، آواز خراب ہے، نعرہ توجہ فرمائیں سب۔ آپ نے پڑھنا ہے کہ پڑھنا ہے؟ ٹھیک ہو گئے، ٹھیک ہو۔ دو جملے میں مولا عباس کے فضائل کیا ہے۔ عباس قرآن کہتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ جس طرح چاہتا ہے شکم مادر کے اندھیروں میں تصویریں بنا دیتا ہے۔ وہ پروردگار جیسے چاہتا ہے، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ جس طرح چاہتا ہے شکم مادر کے اندھیروں میں تصویریں بناتا ہے۔ وہ کسی باپ سے نہیں پوچھتا کہ تیرے بیٹے کی تصویر کیسی بنانی ہے، جاگنا میرے ساتھ۔ وہ یعقوب علیہ السلام سے بھی نہیں پوچھتا کہ یوسف کی تصویر کیسی بنانی ہے، مگر پھر اللہ جانے عباس اور علی سے کتنی پروردگار کو محبت ہے، وہ چاہتا ہے کہ علی کیسا عباس چاہتا ہے۔ عباس کی تصویر چونکہ عباس کے لیے علی چاہ رہے ہیں۔ چلو میں بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ صرف علی کی خواہش نہیں ہے کہ عباس ہو، بطول کی بھی خواہش ہے کہ عباس ہو۔ سیدہ طاہرہ کی خواہش ہے کہ عباس ہو۔ جتنی بھی بیویاں اس گھر میں آئی ہیں اور رشتہ ازدواجیت میں آئی ہیں، اس خاندان کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، ان بیویوں کی خواہش تھی کہ ہمارا رشتہ اہل بیت سے ہو جائے، مگر عباس کی ماں وہ ہے کہ اکبر آل محمد کی خواہش ہے کہ اس کا رشتہ ہم سے ہو جائے۔ نعرہ حیدری، علی کی خواہش ہے کہ رشتہ ہم سے ہو جائے، اسی لیے کہا عقیل ایسا گھر تلاش کرو، جو میری طرف عقیل ایسا خاندان تلاش کرو جس سے ایک بہادر بیٹا پیدا ہو، اور وہ کلابیہ خاندان ہے، نام بی بی کا رسول کی بیٹی کے نام پر ہے۔ ادھر عقیل چلے پہنچے ہیں حضرت حزام کے پاس، جو حضرت ام المؤمنین کے پاپا، وہاں پہنچے، کہا سردار عرب اگر کوئی حکم تھا ہمیں بلاتے۔ توجہ میری طرف، سردار ہیں آپ کیسے تشریف لائے؟ کہا
رشتہ لینے کے لیے آیا ہوں. کہا کس کے لیے؟ کہا مرضی یزدان کے لیے. کہا مرضی یزدان کے لیے، اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کے لیے. کہا آپ کہاں ہم کہاں؟ جو میری طرف آپ سردار ہیں ہم غلام ہیں. دیکھ کے عقیل فرماتے ہیں میں یہ جانتا ہوں کہ تم کیا ہو، یہ بھی جانتے ہوں کہ ہم کیا ہیں. ہائے ہائے توجہ میری طرف ہے. مگر یہ مرضی ہے، مرضی الہی کے مالک کی. اس نے مجھے بھیجا ہے. اپنی بیوی سمامہ سے کہا رشتہ آیا ہے. کہا کس کا؟ کہا علی مرتضیٰ کا. کہا یہ اعزاز اب ہمیں حاصل ہے جو خدیجہ کو حاصل تھا. یہ حضرت حزام خواب دیکھا. توجہ میری طرف سے. حضرت حزام بابا ہیں حضرت ام البنین. خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک ستارہ اتر کے میری گود میں آیا. سبحان اللہ سبحان. جب ستارہ اتر کے گود میں آیا اب حزام خواب میں کہتا ہے کہ مجھے رسول پاک کی زیارت ہوئی. سبحان اللہ. رسالت ماب نے فرمایا حزام یہ جو ستارہ تیری گود میں اترا ہے یہ ہمیں دینا چاہتے ہو؟ سبحان اللہ. کہا یا رسول اللہ میں جانتا ہی نہیں ہوں کہ کیا ہے، آپ سردار ہیں. کہا ہاں اگر دینا چاہتے ہو تو قیمت بتاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جاگنا میرے ساتھ. قیمت اس کی بتاؤ، قیمت کیا ہے؟ حضام کہتے ہیں میں جب جانتا ہی نہیں تو میں قیمت کیا بتاؤں گا. پھر بھی اصرار کیا قیمت بتاؤ. کہا نہیں میں جانتا نہیں. جا سرکار جو آپ فرما رہے ہیں دیکھ کے فرماتے اگر تو مانگتا نہیں ہم دینے لگے ہیں. یہ جو ستارہ تیری گود میں اترا ہے اللہ تجھے ایک بیٹی دے گا، پھر یہ 4 حصوں میں تقسیم ہوا ہے، پھر اس کی 4 اولادیں ہوں گی. اب قیمت میں خود دینے لگا ہوں. میں تیری اولاد کو باب الحواج بناؤں گا. اسی بیوی کا ایک بیٹا عباس ہوگا جب باب الحواج ہوگا. توجہ میری طرف. اور پھر مستورات میں واحد خاتون عباس کی ماں ہے جو باب الحواج کہلاتی ہے. توجہ ہے سب. کہا کہ یہ باب الحواج بنا دیں گے ہم اسے. جتنے بھی علامہ آیت اللہ سبزواری لکھتے ہیں کہ پوچھا گیا پیغمبر سے مولا حسین سے کہ کتنی مرتبہ جبریل محمد کے پاس آئے، کتنی مرتبہ علی کے پاس آئے. توجہ میری طرف ہے. کتنی مرتبہ جبریل مصطفیٰ کے پاس آئے، کتنی مرتبہ مرتضیٰ کے پاس آئے. مولا حسین نے کہا کہ 12,000 مرتبہ جبریل محمد کے پاس آئے، 24,000 مرتبہ علی کے پاس آئے. توجہ ہے سب. میں نے 2 جملے بس بتائے آگے میرا عزیز. 12,000 مرتبہ جبریل محمد کے پاس آئے، 24,000 مرتبہ جبریل علی کے پاس آئے. بندے پریشان ہوئے.
دیکھا گا یہ محمد مصطفیٰ کی حدیث نہیں سنی، انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جب جبریل شہر میں آتا تھا تو علی سے مل کے آتا تھا، جب واپس جاتا تھا تو علی سے مل کے، بولو تو نعرہ حیدری۔ چونکہ یہ باب ہے مدینۃ العلم کا، جاؤ اپنی روایات کو دیکھو، کامل الزیارات سے بڑی ہماری کتاب کوئی نہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ 70,000 فرشتہ ایک وقت میں قبر حسین کا طواف کرتا، بولو جن کو سمجھ آئے، 70,000 فرشتہ ذریعے حسین کا طواف کرتا ہے، اور پھر جو طواف کرتے ہیں جنہیں ایک مرتبہ موقع ملتا ہے، پھر قیامت تک دوسرا موقع بولو سے نہیں ملتا۔ 70,000 فرشتہ ایک وقت میں طواف کرتا ہے۔ اب مولا عباس کے لقب دیکھو، مولا عباس کا لقب ہے باب الحسین، بولو سے 120 القاب میں یہ لقب ہے باب الحسین، باب کربلا، کربلا کا باپ بھی حسین علی عباس ہے، اور حسین کا باپ بھی عباس ہے۔ اب جو کربلا میں آئے گا پہلے عباس سے اجازت لے گا۔ جو حسین کی زیارت کے لیے آئے گا پہلے عباس سے مل کے آئے گا، پھر جب واپس جائے گا حسین سے مل کے جائے گا۔ جس سے اجازت لے کے فرشتے ذریعے حسین میں آئیں اسے عباس کہتے ہیں۔ تو بات سمجھتے ہیں؟ جنگ ہو رہی ہے، 11 سال کا عباس، سبحان اللہ، سارا لشکر امیر علیہ السلام کا زخمی ہوا، لیلۃ الحریر ساری رات جنگ ہوئی، سارا لشکر زخمی ہوا، چند لوگ تو تھے۔ مالک اشتر نے کہا یا علی آقا آج جنگ روک دیں۔ مولا علی فرماتے ہیں آج جنگ نہیں رکے گی۔ سبحان اللہ، اب سننے کے موڈ میں نہیں ہے، تمہیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا آج جنگ نہیں رکے گی۔ مالک اشتر کہتا ہے یا علی سارا لشکر تو زخمی ہے، پھر کون لڑے گا؟ کہا آج میرا بیٹا لڑے گا۔ کہا آج کون لڑے گا؟ کہا آج میرا بیٹا لڑے گا۔ دنیا سمجھی یا حسن لڑے گا یا حسین لڑے گا۔ مولا امیر فرماتے ہیں حسن و حسین محمد کے بیٹے ہیں، عباس میرا بیٹا۔ عباس علی کی شجاعت کا وارث ہے۔ سبحان اللہ، اور جو میری طرف رکھیں عباس، یہ فقط دعویٰ مولا عباس کا ہے کہ میں نے زبان علی چوسی ہے۔ بولو صحیح میرے ساتھ، فرماتے ہیں میں نے زبان علی چوسی ہے۔ اب کوئی ہو سکتا ہے پوچھے کہ حسن حسین بھی تو علی کے بیٹے تھے، حسن حسین نے محمد کی زبان چوسی ہے، عباس نے علی کی زبان چوسی ہے۔ وہ محمد کی وراثت کے مالک ہیں، عباس علی کی وراثت کا۔ زبان چوسی ہے میرا چھٹا معصوم، توجہ میری طرف۔ کھڑے ہیں کسی سے بات کر رہے ہیں،
अबी हाशिम साथ खड़े थे, बातें हुई दोनों में। ये कहते हैं मुझे समझ ना आई कि उन्होंने क्या कहा है, इन्होंने क्या जवाब दिया, क्योंकि वो जुबान कोई और बोल रहा था। तो जो मेरी तरफ माशाल्लाह, वो जुबान अरबी जुबान नहीं थी। जब वो चला गया, अभी हाशिम पूछते हैं मौला ये कौन था, किस जुबान में बात हो रही थी? कहा ये हिंद से आया था, ये हिंदी जुबान में बात कर रहा था। कहा आप हिंदी भी जानते हैं? फरमाया कोई जुबान ऐसी नहीं जो हम नहीं जानते। तवज्जो है सब तरह? माशाल्लाह, का कौन सी जुबान ऐसी नहीं है जो हम नहीं जानते? बेशक। मौला फरमाते हैं क्या तू भी ये जुबान जानना चाहता है? बोल रहे मेरे साथ, जुबान जानना चाहता है? कहा अगर ये जुबान आ जाए, मौला फरमाते हैं 70 जुबानें राइज हैं, आज ही ना 70 पढ़ा दूं। दोनों से कहा जबना सुल्ला 70 जुबानें आज ही? वो सामने पत्थर का टुकड़ा पड़ा था, कहा वो उठा के लाया, कपड़े से साफ किया, अपना लोआब वहां लगाया, कहा अब इस लोआब को चूस। कहते मैंने उस पत्थर से लोआब मासूम को चूसा, मेरे सीने में 70 जुबानों का इल्म आ गया। और यहां पास का कहते हैं पत्थर नहीं चूसा, अली की जुबान चूसी है। जुबान रसूल मुस्तफा की हसन और हुसैन ने चूसी, अली की जुबान मौलाए अब्बास ने, तवज्जो मेरी तरफ रखी है, कहा जंग कौन लड़ेगा? कहा मेरा बेटा लड़ेगा। 11 साल का सिन है, बस जंग सुना के मैं खत्म करने लगा, जंग भी पूरी नहीं सुना। कहा मेरा बेटा लड़ेगा। 11 साल का अब्बास उठा, जिसे अली ने तैयार किया हो। हाय हाय, वो किस अंदाज में उठा होगा? उठे। अब अरब की जो जंग होती थी उसका तरीकेकार ये होता था कि एक जंग का मेमना होता है, एक मैसरा होता है, यानी दायां बायां, दरमियान में होता है कल्बे लश्कर। अब हमला करने वाला जब हमला करता है तो वो मेमना पे हमला करता है, मगर इतनी तेजी से करता है कि इस हमले में कहीं मैसरे वाला उसको पीछे से हमला न कर दे, उसे बचाना होता है। तवज्जो है, मेमना पे मैसरा से बचना होता है, और अगर मैसरा पे हमला करता है तो मेमना से बचना होता है, यानी दाएं हमला करे तो बाएं से बचे, बाएं हमला करे तो दाएं वाले से बचे। फिर कल्बे लश्कर का खतरा है कि कल्बे लश्कर वाला उस पर हमला न कर दे। अब 11 साल के सिन में पहली जंग है अब्बास की। 11 साल का सिन है, पहली जंग है मौला अब्बास की। मौला अब्बास ने इतनी तेजी से मेमना पे हमला किया, कभी मेमना पे, कभी मैसरा पे, कभी मेमना पे, कभी मैसरा पे। तवज्जो है, अब्बास हमला कर रहे हैं, जब पूरे लश्कर को अब्बास ने अपने घेरे में लिया और कल्बे लश्कर में दाखिल हो गए। जब कल्बे लश्कर में दाखिल हुए तो सारा लश्कर दौड़ा और कह रहा था भागो, पीछे अली है। भागो, पीछे अली है।
کیونکہ 36 ہجری تک عباس کے چہرے پہ نقاب رہا ہے. بولو صحیح دل کو سمجھا. 36 ہجری تک یہ حکم تھا سرکار امیر کا کہ عباس نقاب رکھے. نقاب میں بھی جو کمرے بنی ہاشم کہلاتا تھا. بولو صحیح. اب حملہ ہوا, سارا لشکر دوڑا. اب دیکھا کہ لشکر تو بھاگ گیا ہے, اب کیا کریں؟ علی ہے جلال میں. توجہ میری طرف. نقاب تھا نا, دنیا یہ سمجھتی رہی کہ علی لڑ رہا ہے. توجہ میری طرف. ابن شوشہ جو اس فوج کا سالار تھا اور اپنے آپ کو بڑا بہادر سمجھتا تھا, انہوں نے عمر ابن سعد بلایا, کہا علی بڑے غضب میں ہے, علی کا مقابلہ تیرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اب یہ کہتا ہے میری توہین ہے کہ علی کا مقابلہ کروں, کیونکہ یہ کہتا ہے میں 100 سے لڑتا ہوں, میں اکیلے علی سے کیسے لڑوں؟ کیونکہ یہ اب تک تو لڑا ہی نہیں تھا, اسے کیا پتا علی کیسے لڑتا ہے. کہا میں اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں. 7 اس کے بیٹے تھے, اس نے باری باری اپنے بیٹوں کو بھیجا. 7 کو عباس نے واصل جہنم کیا. جاگنا میرے ساتھ. ساتوں کو مولا عباس نے واصل جہنم کیا. اب یہ غضب کی آگ میں بھڑک رہا ہے, اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے. یہ آیا, دیکھ کے کہتے ہیں علی سارا لشکر زخمی ہے, اتنے غضب سے حملہ کر رہا ہے. کہا پھر کہ ماشاءاللہ. بولو حیدری. کہا پھر کہ اس نے پھر کہا اتنے غضب میں حملہ ہے. جب 2-3 مرتبہ کہہ چکا, دیکھ کے کہا علی بار بار کیوں پوچھتے ہو؟ عباس کہتے ہیں پہلی مرتبہ کسی نے مجھے علی کہا ہے. چونکہ نقاب تھا. توجہ میری طرف. اب انہوں یہ ابن شوشہ آگے بڑھا, عباس سے جنگ ہوئی. توجہ میری طرف رکھیں, میں بہت کچھ چھوڑا. عباس سے, مولا عباس سے جنگ ہوئی. یہ دیکھ رہے, سارا لشکر دیکھ رہا, جنگ ہو رہی. یہ انتظار میں ہے کہ کیا ہوتا ہے. عباس کہتے ہیں وار کر. بولو سے عباس کہتے ہیں وار کر. یہ وار کر رہا ہے, عباس روک رہے. توجہ میری طرف ہے. مولا عباس ہر وار کو روک رہے ہیں. جب اس کا کوئی وار کارگر نہ ہوا, عباس کہتے ہیں اب میں وار کرنے لگا ہوں. اب میں وار کرنے لگا ہوں. مولا عباس نے وار کی, گرد اڑی. یہ سمجھے کہ شاید علی کا وار, چونکہ پردے میں نقاب میں تھے, شاید علی کا وار خطا ہوا ہے. مگر جب گرد ہٹی, گھوڑا چلا, ایک حصہ ابو شوشہ کا ادھر گرا, ایک حصہ ادھر گرا. توجہ میری طرف. اب جو ان کا سب سے بڑا بہادر تھا وہ تو مارا گیا. اب امیر شام نے دیکھا کہ علی کا مقابلہ کیسے کیا جائے. آج علی پورے غضب میں ہے, پورے جلال میں ہے. عمر سعد کو کہا تیرے پاس فوج کتنی ہے؟ کہتے میرے پاس تازہ دم فوج 3 لاکھ ہے. توجہ میری طرف. تازہ دم فوج 3 لاکھ ہے.
علی ہے ٹیلے پہ، عباس کی جنگ دیکھ رہے، جعفر تیار بھی ٹیلے پہ، بولو سے جنگ دیکھ رہے، عبداللہ بن جعفر تیار، یہ سارے علی کی جنگ دیکھ رہے ہیں۔ توجہ رہے، یہ لڑ رہا ہے عباس نقاب میں، یہ 3 لاکھ کے لشکر نے ادھر عباس پہ حملہ کیا۔ مولا امیر ٹیلے پہ دیکھ رہے تھے، علی نے تلوار کو نکالا، عباس لڑ رہا ہے، کبھی میمنہ کو دھکیلتا ہے، کبھی میسرہ کو دھکیلتا ہے، 3 لاکھ کے لشکر کو غلبہ دیا جناب عباس نے۔ اتنے میں مولا علی نے دیکھا کہ میرا بیٹا اکیلا لڑ رہا ہے، تلوار لی، علی میدان میں آئے، اپنا گھوڑا عباس کے گھوڑے کے قریب کیا، دیکھ کے فرماتے ہیں میمنہ تیرے ذمہ، میسرہ میرے ذمہ۔ کبھی اس طرف حملہ، کبھی اس طرف حملہ، توجہ ہے، یہ دیکھ رہے تھے عمر ابن سعد وغیرہ، کبھی انہوں نے دیکھا، یہ کہتے ہیں پہلے تو ایک علی لڑ رہا تھا، یہ دوسرا علی کہاں سے آیا؟ پہلے تو ایک علی لڑ رہا تھا، یہ دوسرا علی جاگ رہا تھا، یہ دوسرا علی جس کا عباس سمجھ میں نہ آئے۔ اللہ جانے کس بہادر کا شہادت تو پڑے گا میرا بیٹا۔ میں ایک جملہ کہنے چل، جب آیا نا یہ لوٹا ہوا قافلہ واپس، بشیر نے اعلان کیا، لوگوں مدینے کے سردار واپس آ گئے۔ اور جب یہ اعلان کرتا کرتا ملا بنی ہاشم میں پہنچا ہے نا، اس نے اعلان کیا، مدینے والوں، مدینے کے سردار واپس آ گئے۔ ایک دروازہ کھلا، ایک بی بی دیکھ کے کہتی ہے، اعلان تو نے کیا ہے کہ مدینے کے سردار واپس آ گئے؟ کہا ہاں قصدی میں نے اعلان کیا ہے، مدینے کے سردار واپس آ گئے۔ بی بی کہتی ہے، کیا میرا عباس واپس آ گیا؟ بس عزادارو، فرمایا وہ قافلہ رکا ہوا ہے قبر رسول پہ۔ جب ام البنین آئی ہے نا عصا کا سہارا لے کر، راستے میں جناب زین العابدین تشریف فرما تھے، اٹھے دیکھ کہا السلام علیکم یا جدتی، میری دادی میرا سلام ہو۔ جب کہا نا میری دادی میرا سلام ہو، یہ کہنا تھا، دیکھ کے فرمایا انت علی ابن الحسین، مجھے دادی کہنے والا کیا تو زین العابدین ہے؟ کہا ہاں میں زین العابدین ہوں۔ دیکھ کے فرمایا اینا ابن الحسین، میرا حسین کہاں ہے؟ عزادارو، بی بی کہتی ہے میں جانتی تھی کہ بڑا پیار ہے حسین سے میری ماں کو۔ کہا اینا حسین ابن علی۔ دیکھ کے کہتی ہے تیرے بیٹے نے، یہاں پر کہتے ہیں تیرے بیٹے، بشیر کہتے ہیں تیرے بیٹے نے کربلا میں وفا کی حد کر دی۔ بی بی کہتی ہے میں نے عباس کا نہیں پوچھا، بیٹا سجاد مجھے بتا میرا حسین کہاں؟ بس عزادارو، جب بار بار ہوا نا بتا میرا حسین کہاں ہے، جب مولا سجاد نے دیکھا کہ دادی ہر حال میں پوچھتی ہے، دیکھ کے فرمایا دادی میں 10 محرم کو بستر بیماری پہ تھا، مجھے اتنا پتا ہے کہ حسین بھی مارے گئے ہیں، اکبر بھی مارا گیا ہے۔ بس عزادارو، یہ سننا تھا کہ حسین بھی مارے گئے ہیں، اکبر بھی مارا گیا ہے۔ نجف کی طرف رخ کر کے کہا یا علی، اسی عباس پہ ناز کرتے تھے، آج میں کیا سن رہی ہوں کہ علی کی بیٹی تڑپ کے اٹھی، دیکھ کے کہتی اماں میرے عباس کا شکوہ نہ کر، جب میں حسین کو گھوڑے پہ بٹھا رہی تھی پہلے بازو قلم ہو چکے تھے۔ اللہ لعنت اللہ علیہ۔